السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نبوت کا جو 8واں سال ہم نے کل شروع کیا تھا وہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو چلیں ہم اپنا سفر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم رکے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب الخلقت مچھلی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگوں کو اس سفر میں تقریباً 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت سے ہم لوگ درختوں کے پتے کھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے رزق کا یہ سامان پیدا فرما دیا کہ سمندر کی موجوں نے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی جو ایک پہاڑی کے مانند تھی۔ چنانچہ 300 صحابہ 18 دنوں تک اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی چربی اپنے بدن پر ملتے رہے، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر مدینہ تک لائے۔ اور جب یہ لوگ بارگاہ نبوت میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کا سامان ہوا تھا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا اور اس میں سے کچھ تناول بھی فرمایا۔ یہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ امیر لشکر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دی تو کجاوا بندھا ہوا اونٹ اس محراب کے اندر سے گزر گیا۔ فتح مکہ رمضان سن 8 ہجری بمطابق جنوری 630 ہجری۔ رمضان 8 ہجری میں تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے، اور سیرت مقدسہ کا یہ وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسد بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا، لیکن 8 برس کے بعد یہی وہ مسرت خیز تاریخ ہے کہ آپ نے ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر مکہ میں نزول اجلال فرمایا اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمایا۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال سر اٹھاتا ہوگا کہ جبکہ حدیبیہ کے صلح نامے میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سا ایسا سبب نمودار ہو گیا کہ صلح نامے کے فقط 2 سال بعد ہی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور حدیبیہ کے صلح نامے سے غداری ہے۔ صلح حدیبیہ کے بیان میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حدیبیہ کے صلح نامے میں ایک یہ شرط بھی درج تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی میں آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی۔ مدت سے تو کفار قریش اور دوسرے قبائل عرب کے کفار مسلمانوں سے جنگ کرنے میں اپنا سارا زور صرف کر رہے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار قریش اور دوسرے قبائل کفار کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنو خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر بالکل اچانک طور پر قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملہ میں کفار قریش کے تمام رؤسا یعنی اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہل بن عمرو وغیرہ بڑے بڑے سرداروں نے اعلانیہ بنی غزاہ کو قتل کیا۔ بے چارے بنی غزاہ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے۔
بنی بکر کے عوام نے تو حرم میں تلوار چلانے سے ہاتھ روک لیا اور حرم الہی کا احترام کیا، لیکن بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایتی بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا اور چلا چلا کر اپنی قوم کو للکارتا رہا کہ پھر یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں آ سکتا۔ چنانچہ ان درندہ صفت خونخوار انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ کے حدود میں نہایت ہی ظالمانہ طور پر بنی خزاعہ کا خون بہایا، اور کفار قریش نے بھی اس قتل و غارت اور کشت و خون میں خوب خوب حصہ لیا۔ ظاہر ہے کہ قریش نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو عملی طور پر توڑ ڈالا، کیونکہ بنی خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے آپ کے حلیف بن چکے تھے، اس لیے بنی خزاعہ پر حملہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے برابر تھا۔ اس حملے میں بنی خزاعہ کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس حادثے کے بعد بنی خزاعہ کے سردار عمرو بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور امداد طلب کرنے کے لیے مدینہ بارگاہ رسالت میں پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی تمہید ہوئی۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان نبوت میں وضو فرما رہے تھے کہ ایک دم بالکل ناگہاں آپ نے بلند آواز سے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ لبیک لبیک لبیک، میں تمہارے لیے بار بار حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نصرت نصرت نصرت، تمہیں مدد مل گئی۔ جب آپ وضو خانہ سے نکلے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تنہائی میں کس سے گفتگو فرما رہے تھے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے میمونہ، غضب ہو گیا، میرے حلیف بنی خزاعہ پر بنی بکر اور کفار قریش نے حملہ کر دیا ہے، اور اس مصیبت و بے کسی کے وقت میں بنی خزاعہ نے وہاں سے چلا چلا کر مجھے مدد کے لیے پکارا ہے اور مجھ سے مدد طلب کی ہے، اور میں نے ان کی پکار سن کر ان کی ڈھارس بندھنے کے لیے ان کو جواب دیا ہے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس واقعے کے تیسرے دن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو دفعتاً بنی خزاعہ کے مظلومین نے رجز کے ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے ان کی اس پردرد اور رقت انگیز فریاد کو بغور سنا۔ اشعار یہ ہیں: اے خدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معاہدہ یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے باپ داداؤں کے درمیان قدیم زمانے سے ہو چکا ہے، تو خدا آپ کو سیدھی راہ پر چلائے۔ آپ ہماری بھرپور مدد کیجیے اور خدا کے بندوں کو بلائیے، وہ سب امداد کے لیے آئیں گے۔ ان مدد کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غضب کی حالت میں ہو کر اگر انہیں ذلت کا داغ لگے تو ان کا تیور بدل جائے۔ ان لوگوں یعنی کہ بنی بکر و قریش نے مقام وطین میں ہم سوتے ہوا پر شب خون مارا، اور رکوع و سجدہ کی حالت میں بھی ہم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ یقیناً قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی ہے اور آپ سے مضبوط معاہدہ کر کے توڑ ڈالا ہے۔ ان اشعار کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو تسلی دی اور فرمایا کہ مت گھبراؤ، میں تمہاری امداد کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش فرمائی کہ ان میں سے کوئی ایک شرط قریش منظور کر لیں۔ نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتولوں کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد نے ان شرطوں کو قریش کے سامنے رکھا، ورطہ بن عبد عمرو نے قریش کا نمائندہ بن کر جواب دیا کہ نہ ہم مقتولوں کے خون کا معاوضہ دیں گے، نہ اپنے حلیف قبیلہ بنی بکر کی حمایت چھوڑیں گے۔ ہاں، تیسری شرط ہمیں منظور ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو اپنے اس جواب پر ندامت ہوئی، چنانچہ چند رؤسائے قریش ابو سفیان کے پاس گئے اور یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ نہ سلجھا تو پھر سمجھ لو کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ کر دیں گے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیوی ہند
بنت عتبہ نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مقام حجون سے مقام خندمہ تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی آئی ہے، پھر ناگہاں وہ خون غائب ہو گیا۔ قریش نے اس خواب کو بہت ہی منحوس سمجھا اور خوف و دہشت سے سہم گئے اور ابو سفیان پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا کہ وہ فوراً مدینہ جا کر معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کر دیں۔ فتح مکہ کا واقعہ آج تک یہیں تک ہے۔ انشاءاللہ کل میں آگے آپ کو اس کا بیان کروں گی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔